بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا پلس، میں ہوں محمد اسامہ غازی۔ آج پاکستان کے عوام پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ جس طرح سے طوفان آیا۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو رپورٹ کرنے والے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے، اس طرح کا طوفان نہیں دیکھا۔ اسلام آباد، راولپنڈی ہو یا لاہور ہو، بڑے شہر پنجاب کے اس کی لپیٹ میں آئے۔ لوگ پریشان ہیں کہ تسلسل نظر آ رہا ہے قدرتی آفتوں کا، چاہے زلزلے ہوں، طوفان، آندھی، یہ قدرتی آفتیں ہیں، کوئی ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن این ڈی ایم اے والے اپنی جگہ کہتے ہیں تیاری کریں، ابھی اور زیادہ اس طرح کے طوفان آ سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ژالہ باری ایسی دیکھی گئی، آج تک اس طرح کے اولے نہیں دیکھے گئے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اسی طرح کی صورتحال آج بھی نظر آئی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو سائنسی تحقیق اپنی جگہ جو بے بس نظر آتی ہے، اور پریڈکشن بھی کوئی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی کہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ اس طرح کے حالات کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، دانشور صحافی، سابق بیوروکریٹ، پاکستان کے جو ایسے ذہن ہیں جو لوگ اپنی مثال نہیں رکھتے دانش میں، ان میں اوریہ صاحب ہیں۔ اور یہ سب آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ حیران اور پریشان ہیں، نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو نہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور لوگ ایک خوف میں مبتلا ہیں۔ اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے، اتنی کالی گھٹائیں تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا رات ہو گئی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنیادی طور پر 3 چیزیں بتائی ہیں جو عذاب کی صورت ہوں گی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کل القادر اللہ یبعث عذاب منکم فوقکم، کہ اللہ کہہ دو ہے نبی کہ اللہ قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے سروں کے اوپر سے، اور من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور تیسرا ہے وہ یلبسکم شیئا ویذیق باسکم بعض بعض، اور تمہیں گروہ میں لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ یعنی وہ بھی ایک عذاب کا طریقہ ہے جو ہم گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جن میں ہم پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، شیعہ، سنی، جس قسم کے سارے ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو استاد اوپر سے جو عذاب ہے نا، سروں کے اوپر سے، اس عذاب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کو حدیث ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اس میں بخاری کی حدیث کے طبع ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب آندھی کو دیکھتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ عاد و سمود کی طرح کی آندھی نہ ہو۔ اور پھر جب بارش برستی تھی تو ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آندھیوں کے بارے میں، جو سرخ آندھیوں کے بارے میں ایک حدیث آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے، اور جب مرد بیوی کے اطاعت کرنے لگے، اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے، اور جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، اور جب مساجد میں شور و غل مچائے جانے لگے، جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے، اور جب وہ قوم و جماعت کے ذہین و سربراہ قوم و جماعت کے کمینے اور رذیل شخص ہونے لگے، اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے، اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور سازوں اور بازوں کا دور دارا ہو، اور جب شراب پی جانے لگے، اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے والوں کو برا کہنے لگے اور ان پر لعنت بھیجیں، تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھس جانے کا، صورتوں کے مس کو تبدیل ہو جانے کا، اور پتھروں کے برسنے کا۔ نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے وقوع پذیر ہوں گی، جیسے موتیوں کی ایک لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ صاحب ان میں سے تو شاید ایسے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آج ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ اسلامی یونیورسٹی کہی جا رہی ہے، وہاں بچیاں رقصہ کر رہی ہیں، یہ حالات ہمارے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ پھر انصاف تو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا، تو یہ صورتحال تو ہمیں بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جی بس صحیح ہے نا، علامتیں تو ایسی صورتحال ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرتے ان آندھیوں کو دیکھ کے ہم پلٹ جاتے اجتماعیت، تو اللہ اس کو پلٹ بھی سکتا ہے بڑی آسانی سے۔ جی ہاں، تو لیکن سائنسی طور پر تو کہا جائے گا جی کسی بھی جگہ ہو جاتا ہے، اب یہ بس کلائمیٹ چینج ہے۔ کہتے ہیں انسان جہاں، انسان بڑی چیز ہے، ظلومن جہورا کہا اللہ نے اس کو۔ انسان ہر چیز کی سیاسی توجیہ کر لیتا ہے، حالانکہ حالت اس کی یہ ہے کہ جو جانور کو اللہ نے جو حصہ عطا کیا ہے اسی بھی انسان کے پاس نہیں، جانور کو زلزلے کا پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ جی ہاں، اچھا یہ صورتحال ہے۔ اور یہ سب یہ فرمائیے گا کہ اگر یعنی رجوع کرنا، استغفار کرنا، یا یہی جو حالات بتائے گئے حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، اگر ان سے سبق لیتے ہوئے ہم ان کاموں کو چھوڑتے نہیں ہیں تو کیا یہ پھر تسلسل بڑھتا جاتا ہے ان چیزوں کا؟ جی بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پہ ایک قرآن پاک کی جو ایک اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا ہے
کہ کوئی قوم ایسی کیوں نہیں ہو جاتی کہ جو اجتماعی استغفار کرتی ہے اور ہم اس کو اس پہ عذاب ڈال دیتے اور اس کو آئندہ زندگی گزارنے کا موقع دیتے تاکہ عیش عیش سے گزارتے. آپ اللہ نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں حسرت سے کہا ہے کہ کوئی کیوں نہیں ہو جاتا. تو اصل میں اس وقت اجتماعی استغفار کی بہت ضرورت ہے کہ جو پوری قوم کرے. لیکن چونکہ ہم سائنسی لوگ ہیں ہم اس کو بہت شرمندگی سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ ہم استغفار کیوں کریں, یہ کہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. لیکن ایک بے بس بھی تو ہے اور یہ صاحب کہ ایسے اولے جو اسلام آباد پڑے نہیں دیکھے گئے, اس طرح کی کالی گھٹائیں یا اس طرح اندھیرا چھا جانا, یہ پہلے ہم نہیں اس طرح کی صورتحال دیکھتے تھے, یا کم از کم اس طرح کا تسلسل نہیں تھا. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا, لوگ نہیں سمجھتے نا. اصل میں یہ جو عقل ہے نا یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ لوگ وقت سے پہلے سمجھ جاتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں نا سمن بکن نمین فاملا جرجیون, جب ہم دنوں کانوں پہ آنکھوں پہ مورے لگا دیتے تو کوئی نہیں سمجھتا. تو لگتا یہ کہ ہمارے کانوں پہ ہم دلوں پہ مورے لگ چکے ہیں. اچھا آخر میں بتائیے, اور یہ سب کہ جب اس طرح کی کوئی آفت وغیرہ بزرگان دین جب دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ سیدنا عمر فاروق کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی عصا زمین پر ماری, جس طرح وہ کہتے تھے کہ فرات کے کنارے کوئی جانور کا بچہ بھی مر گیا تو یعنی مجھ سے پوچھا جائے گا. اتنا انصاف کا ایسا نظام, یہ سوچ. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ کیا عمر زمین پر عدل نہیں کرتا؟ آج بھی اگر پاکستان میں عدل قائم ہو جائے تو پاکستان میں آفتیں ٹل جائیں گی, کیونکہ ایک ہی چیز ہے جس کے لیے پیغمبر اتارے گئے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ تم نے عدل کرنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے. تو اور یہ سب ہمارے ہاں 20-20 سال تک بیوہ ہیں, عورتیں, یتیم بچے روتے رہتے ہیں عدالتوں میں, دھکے کھاتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے, ہاں عدل نہیں, عدل کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. جو باتیں اولیاء صاحب نے کی ہیں بڑی واضح ہیں, قرآن پاک کا حوالہ دے دیا, آیت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انہوں نے حوالہ دے دیا, بڑی تفصیل سے وہ حدیث بیان کر دی, اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بے سے چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ تھے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کرونا وائرس کیا یہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے. آج کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, وہاں پر 4 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اختیار کریں. نزلہ, زکام, بخار, علامات اسی طرح کی ہیں. کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ خدا نخواستہ دوبارہ اسی طرح کی وبا آ سکتی ہے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کروائی ہے وہ اس سے محفوظ رہیں گے؟ ویکسین کروانے کے باوجود یہ وبا کیوں سر اٹھا رہی ہے اس وقت؟ کیا اس پر صورتحال ہے؟ پاکستان کے اسی حوالے سے سب سے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر جاوید اکرم سے ہم اس بارے میں بات کریں گے. اس بریک کے بعد کہیں جائے گا نہیں, ملتے ہیں اس بریک پہ. محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں کرونا وائرس سے 4 اموات کی تصدیق کر دی ہے. صرف سندھ میں, کراچی میں 4 اموات کی ہے, باقی شہروں کا پتہ نہیں. سندھ سمیت پورے پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ 2019 میں چین سے وبا شروع ہوئی تھی کورونا کی. 2020 میں پہلا کیس پاکستان میں رپورٹ ہوا تھا. دنیا کے 185 ممالک میں یہ پھیل گیا تھا. بہت زیادہ اس سے ہلاکتیں ہوئی تھیں, بڑی خوفناک صورتحال تھی. پھر ویکسین کا ایک پروگرام شروع کیا گیا, اور اس پروگرام کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ترین لوگ تھے ان میں ڈاکٹر جاوید اکرم بھی تھے. ہمارے ساتھ ہیں, سابق وزیر صحت ہیں, پاکستان کے جو سب سے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان میں ان کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت کیا صورتحال پاکستان میں ہے؟ کیا یہ وبا دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہے؟ کیونکہ ابھی 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 2020 والی تو صورتحال نہیں, اللہ نہ کرے ہو, لیکن 4 اموات, اور پھر اس کا مطلب ہے کئی لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. علامات تو وہی بتائی جا رہی ہیں, صرف نزلہ, زکام, کھانسی, بخار. بہت شکریہ اسامہ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں پبلک ہیلتھ کا اصول ہے کہ اگر ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے یا ایک کیس ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ اچھے سسٹمز کی میں بات کر رہا ہوں جو بہت ویل مینیج سسٹمز ہیں پبلک ہیلتھ رسپانس کے, کہ 10 کیسز ایسے ہوں گے جو گو ان نوٹسڈ. تو اس لیے اگر کراچی میں یہ ہوئے ہیں, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کووڈ-19 دوبارہ آ گیا ہے. کووڈ-19 گیا ہی نہیں تھا. اچھا, وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور رہے گا. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ہم کب ٹیسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ لوگ بالکل اس کو بھول چکے ہیں, میڈیا بھی بھول چکا ہے, اور جب میڈیا نے بہت ہائپ کریٹ کی تھی, چاہے وہ ڈینگی کی تھی, تو پھر گورنمنٹس کو بھی یاد آ جاتا ہے, پھر پبلک کو بھی تھوڑا بہت یاد آ جاتا ہے, اور پھر رسپانس دیکھی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں تمام کی تمام پالیسیز اگریسو ہیں, ایشو بیسڈ ہیں, اور پروگریسو نہیں ہے. اور اگریشن زیادہ تر آپ کا کیمرہ اور مائک, فارچونیٹلی میں کہوں گا, اس لیے کہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے جو اٹینشن میں لاتا ہے یہ چیزیں. تو اگر 4 اموات ہو جانا, ایک بھی زندگی کا چل چلی گئی, تو یہ تو 4 اموات ہیں, اور اس میں میرے خیال میں کئی درجنوں اموات ایسی ہوں گی جو نوٹس جا رہی ہیں کراچی میں, اور میرا خیال ہے تمام ملک میں بھی یہی حال ہے.
नज़ला ज़ुकाम समझा जाता है हर बीमारी को, और कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता, ना कोई कराता है, ना कोई इसकी ज़रूरत है, और इसलिए ये कोई सर्वेलेंस तो हो नहीं रही। और इससे बड़ा जो मैं समझता हूँ अलमिया है कि जब मुझे पता भी चल जाता है, मैंने कोविड के पेशेंट हफ्ते में एक आधा देखता रहता हूँ, तो मैं उनके अटेंडेंट्स को, उनकी कंट्रोल जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनको चाहता हूँ कि वो वैक्सीनेशन का बूस्टर लगा दें। इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में कहीं वैक्सीनेशन का कोई बूस्टर अवेलेबल ही नहीं है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं या कोई भी है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, क्योंकि इस बीमारी जी अच्छा, मेरा ख्याल है उनकी कॉल अचानक ड्रॉप हुई है। जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब से दोबारा हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये केसेस अभी भी मौजूद हैं कोरोना के, और मसला ये है कि हम शायद समझते हैं कि आम नज़ला ज़ुकाम बुखार है, जब मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ टेस्ट होते हैं तो पता चलता है, वरना कोई शख्स टेस्ट ही नहीं करवा रहा। जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ये आटे में नमक के बराबर हैं, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा केसेस होंगे। अब एहतियाती तदाबीर उस वक्त इख्तियार की गई थी, अब लोग नहीं कर रहे। अब ये एक सवाल है कि जो वैक्सीन उस वक्त लगवाई गई थी, प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ शुरू किया गया था, एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था, क्या वैसा प्रोग्राम फिर दोबारा शुरू करने की जरूरत है? डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जी डॉक्टर साहब सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। ये जो आप बूस्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ होता जी पोलियो केसेस सामने आ गए हो दोबारा कैंपेन चलाओ फलां करो, तो जब तक कोई केसेस सामने नहीं आते, रिपोर्ट नहीं होते, तब तक ये किया नहीं जाता। आम तासुर तो यह हमने वैक्सीन लगवा ली 5 साल पहले, तो अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, जिस तरह बचपन में वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उसके बाद क्या जरूरत? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है। कई वैक्सीन हैं जिनकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, इसकी नहीं है। इसकी इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड है। और चाहे आपने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लगाई थी, सब यूनिट वैक्सीन या जो भी लगवाई थी, अगर आप इस वक्त एंटीबॉडीज चेक करेंगे तो उनमें बिल्कुल नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि गाहे बाय गाहे खासकर उन लोगों को जिनको शुगर आती है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, एल्डरली हैं, या किसी वजह से वो कैंसर में मुब्तला हैं, या कोई जहाँ पे हमने खुद सप्रेस किया होता है इम्यून सिस्टम, उनको ये लगवाते रहना चाहिए। इसमें मैं हमेशा जब वैक्सीन में आपको ये बताता चलूं, कोई भी वैक्सीन आप लगाएं, आप शिंगल्स की लगाएं, आप कोविड-19 की लगवाएं, आप कोई भी लगवाएं, वैक्सीन जब आप लगाते रहेंगे अपनी बॉडी को, तो आपको बूस्ट मिलता रहेगा तमाम बीमारियों के अगेंस्ट, आपका चार्ज रहेगा इम्यून सिस्टम। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब सर्दियां आती हैं तो पूरी दुनिया हमारे लगवाती है। फ्लू वैक्सीन बहुत अच्छा करती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं वो, और बहुत ही कम लोग लगवाते हैं। इसी तरह निमोनिया की वैक्सीन बहुत कम लोग लगाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल वैक्सीन जो लगाते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में थोड़ी शरह बहुत कम थी। जब ओरिजिनल 2019 में तो नहीं आई, 2020 की फरवरी में केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए थे पाकिस्तान में, तो हमारी कोई रिस्पॉन्स इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन मोर्टेलिटी हमारी कम थी। और उसकी एक वजह हमारा EPI प्रोग्राम था, क्योंकि कोई ना कोई वैक्सीन से हमारे बच्चे बूढ़े एक्सपोज्ड हुए थे, चाहे वो मीजल थी, मम्प्स, रुबेला। तो इसलिए वैक्सीन हमेशा जो भी बीमारी की अल्लाह ताला बनाता है, क्योंकि शिफा तो उसने देनी है, वो बूस्ट करती रहती है आपका इम्यून सिस्टम। और इस वक्त मैं समझता हूँ कभी खत्म नहीं थी होनी चाहिए ये वैक्सीन, कोविड-19 की होनी चाहिए थी, क्योंकि वल्नरेबिलिटी है। आज भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शुरू करेगी तो 3-4 महीने में भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं समझता हूँ हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, उसकी फाइनेंसिंग और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, डिजीज सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। लेकिन एक तो गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात जरूर कर लूंगा, फिर एहतियात की भी मैंने आपसे बात करनी है कि वैक्सीन की तो बात हो गई, वैसे क्या मुझे एहतियात की जा सकती है? क्या दोबारा हम रश वाली जगहों पर जाएं, मास्क पहनना चाहिए, वही हाथ मिलाने से, या अगर किसी को नज़ला जुकाम है उसको भी चाहिए कि वो अवॉइड करे, ये काम करने चाहिए? क्या करें एहतियात के लिए? देखें उसामा, नज़ला जुकाम वाले का तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, उसको छुट्टी करनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, उसको खुद वॉलंटरली नहीं आना चाहिए, क्योंकि चाहे वो फ्लू है, चाहे निमोनिया है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोविड-19 है, तो उसकी तो ऑब्वियसली वहीं से फैलेगी। और इवन इन्फ्लुएंजा बहुत डेथ्स करता है, कोविड-19 तो दूर की बात है। तो इसलिए वो एहतियात तो होनी चाहिए, और हमें भी एहतियात होनी चाहिए कि अगर घर में एक बंदे को है तो उसको थोड़ी देर के लिए आइसोलेशन कर दें। अच्छी चीज़ है
कि अब कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन जो आइसोलेशन रिकमेंडेड है वो 3 से 4 दिन है। अब वो चीज चली गई क्योंकि हमें समझ लगी है कि 3-4 दिन बाद वो बंदा इन्फेक्टिव नहीं रहता, तो इसलिए ये एहतियात थोड़ी देर की है लेकिन जरूर करनी चाहिए। ये जिंदगी, ये आपको अल्लाह ताला ने एक ही जिस्म दिया है, इसकी हिफाजत मेरी और आपका फर्ज है, ये अल्लाह की अमानत है और उसी के पास जानी है। अच्छा। तो ये एफर्ट जरूर रहनी चाहिए, ये खत्म नहीं होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ समझदार लोग अभी भी मास्क पहनते हैं जब वो कहीं भीड़ वाली जगहों पे जाते हैं, और वो हाथ भी धोते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल कोविड ने चेंज किया है हमारा, और ये चेंज रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट का पहले देखा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्राम किया, फंडिंग बहुत ज्यादा की, अरबों डॉलर दिए ममालिक को जो नहीं कर सकते थे एहतियात, क्योंकि शायद अमीर ममालिक को भी खतरा था, तो उन्होंने फंडिंग कर दी कि हाँ जी यहां से फैल जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास तो इतनी रकम नहीं होती, पोलियो की भी अगर आप देखिए तो इंटरनेशनल फंडिंग आएगी तो चलेगा काम। इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, जी जी देखें, लॉन्ग टर्म तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो बायोटेक्नोलॉजी की, चाहे वो वैक्सीन हैं, चाहे इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, चाहे प्रोटेक्शन है, चाहे इंसुलिन है, चाहे कुछ है, पाकिस्तान 2048 में तीसरी बड़ी मुमलिकत होगी आबादी के लिहाज से। हम बच्चे सबसे ज्यादा पैदा कर रही हैं। इंडिया विल बिकम नंबर 1, ऑलरेडी इट इज नाउ नंबर 1, चाइना विल कम डाउन नंबर 2 एंड देन इट्स बट। और इमेजिन करें कि यहाँ पे 500 के करीब प्लांट्स हैं फार्मास्यूटिकल के, एक प्लांट भी नहीं है बायोटेक्नोलॉजी का। वी आर टोटली रिलाइंग ऑन द इम्पोर्ट्स। तो ये तो हमने लैब में, मेरे पास पेटेंट्स हैं कि मैंने क्लोन की हुई हैं चीजें, मैंने उनकी रिसर्च की हुई है, लेकिन उसको मैं कहाँ इंडिया ले जाऊं जहाँ पे 350 प्लांट हैं बनवाने के लिए उस दवाई को, जहाँ मैं चाइना ले जाऊं जहाँ 3000 प्लांट है। तो देखें, ये गवर्नमेंट का काम है कि हैंड होल्डिंग करे फार्मास्यूटिकल को, कि आपकी ये जो रीपैकेजिंग इंडस्ट्री है, इससे हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनानी है। ये तो वो है ना कि आप 400 लीटर का कंटेनर मंगाते हो, उससे 250 ml भरते हो, कहते हो मेड इन पाकिस्तान। कहाँ से पाकिस्तान? रीपैक्ड इन पाकिस्तान। तो इसी तरह कैप्सूल में आप जो दवाई डाल रहे हैं वो यहाँ नहीं बनी हुई, वो चाइना में बनी है या इंडिया में बनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये रिफॉर्म्स लानी चाहिए, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ये करना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी का जब एक प्लांट इधर सक्सेसफुली लग जाएगा तो दर्जनों लगाएंगे इधर भेड़। बिल्कुल सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई कि सिर्फ 23 साल यानी एक बच्चा ही जवान होता है ना, एक नस्ल ही कह लेंगे आप, तो हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से। अब से और फिर हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है, तो हम सारा कुछ, हम तो इम्पोर्टर है ना, सिर्फ हम तो इम्पोर्टर माफिया हैं, हम तो प्रोड्यूस तो करते नहीं है कोई चीजें। तो यही तो हमारा अलमिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। मगर अभी तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बिल्कुल फ्री कर दिया, अद्वियात की कीमतें जो हैं वो हमने कंट्रोल करना छोड़ दी हैं। बिल्कुल किया, लेकिन उसके साथ एक शर्त रख देते, जैसे इंडिया ने रखी हुई है कि आज आप ये दवाई इंपोर्ट करके रीपैक करके बेच रहे हो, 5 साल बाद आप यहीं पे बनाओगे, और यही करना चाहिए था। अभी जो इंसुलिन भी यहाँ बन रही हैं, नहीं बन रही, इधर 4-5 कंपनी कहती है मेड इन पाकिस्तान, वो नहीं बना रही, वो बाहर से बल्क में लाके रीपैकिंग कर रही हैं। कमाल है। बायोटेक्नोलॉजी हम गाड़ियों के लिए कर रहे हैं, हाँ जी, गाड़ियों के लिए हमने ये, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो गाड़ियों के लिए हम ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि जी आज आप ले आए, लेकिन कल को आपने गाड़ियां पाकिस्तान में बनानी है, इंसानों के लिए नहीं सोच रहे। कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए नहीं कर रहे। अब ये मतलब टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं ना, और हम ही इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। और आप जैसे अच्छे एंकर, जिनका मुझे तो बहुत फख्र है तुम पे, और मैं समझता हूँ कि आप जैसे मिलके ही कोई कैंपेन चला सकते हैं ना, कि गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो हो, गवर्नमेंट की बजाय अग्रेसिव पॉलिसीज के प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हों, और उनको पता है कि जब ये 2048 में हम तीसरी मुमलिकत होंगे तो हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। तो इसको रोकने के लिए हमें लोकल प्रोडक्शन करनी है ना, तो तब वैक्सीन की हमें कब तक हम मांग तांग के वैक्सीन लगाएंगे। गैवी ने आपको कह दिया कि अपने चंद जो गैवी है, जो कंसोर्शियम है वैक्सीन का, उसने कह दिया आइंदा EPI की भी वैक्सीन, मीजल, मम, रुबेला भी नहीं वो देने लगे, उन्होंने कहा ये अब खत्म हो गई है।
ये काम। तो चीज ये है कि हम मांग तांग के नहीं कर सकते, आपको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगानी चाहिए, आपको टेक्निकल लोगों के साथ बैठ के पॉलिसीज बनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, सारी दुनिया ने की हुई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इकट्ठे ही आजाद हुए थे ना, तो आपने तो 350 प्लांट है, एक गलत किस्म की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन देनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इधर ह्यूमन लाइफ का मामला है। आपके तो लाखों शागिर्द हैं, आपका इतना तजर्बा है, पाकिस्तान में दुनिया के टॉप डॉक्टर्स पाए जाते हैं, जब आबादी हमारे पास है, हमारे पास मैन पावर हो सकती है, हम तो एक्सपोर्ट करें सर, हम तो वो मुल्क होना चाहिए कि हम अद्वियात एक्सपोर्ट कर रहे हों, हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हों, ये चीज होनी चाहिए। ये बताइएगा डॉक्टर साहब। जी जी, टोटली आप सही कह रहे हो, हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में कर रहे हैं, लाइक अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और इन मुल्कों में, और इवन अफ्रीका के मुल्कों में। लेकिन मेरा कहना ये है कि देखें, वो एक कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल है, जो कि रीपैकेजिंग इंडस्ट्री है, ज्यादा उसकी रिलायंस है कि इंपोर्ट हर चीज करके इधर पैक करके आगे बेचते हैं। वो चलती रहे, लेकिन उनको साथ इंसेंटिव दें, टैक्स फ्री हॉलीडे दें कि यार तुम बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट लगाओ। एग्जैक्टली, फ्यूचर में हमें, फ्यूचर में डॉक्टर साहब मैं आपसे एग्री कर, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, जिस तरह हम सर्जिकल जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तो कर देते हैं, लेकिन सारी जो लेटेस्ट मशीनरी में बाहर से लानी पड़ती है। वही बात आप जो फार्मास्यूटिकल कर रहे हैं, आम दवाइयां वो बाहर से लाकर, इलेक्ट्रोमेडिकल, आप ईसीजी मशीन नहीं बना रहे, डिफिब्रिलेटर नहीं बना रहे, तो ये देखें लाइटें निगलेक्टेड है ना, लाइट्स नहीं बना रहे। हाँ, सेहत का शोबा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है पूरी दुनिया में, कहीं भी देखें हमारी सबसे निचली है। आखिर में मुझे बताइए कि ये जो कोरोना वबा है, इसके लिए बहुत से लोग कह देते हैं कि अच्छा ये पुड़िया बना दी है, ये हम मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लें, या कोई हकीम कह देंगे, कोई और चीज आ जाएगी, कोई ऑयल निकाल देगा, कोई पता नहीं मुख्तलिफ चीजें होंगी। ऐसा मुमकिन है कि खुराक में कुछ इस तरह की चीज ले ली जाए, कोई फल या कोई और चीज, सब्जी वगैरह, इसका इस्तेमाल आप कर दें और आप बच जाएंगे? देखें आपकी पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन चुका है जहां हर तीसरे पाकिस्तानी को, मेरी अपनी स्टडी है, हर तीसरे पाकिस्तानी को शुगर है, हर दूसरे पाकिस्तानी को 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर है। अब ये वो बीमारियां हैं जो आपके पास इस वक्त 6-7 करोड़ लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, जो आपके सुनने देखने वाले हैं, उनमें से कितनों को है। अगर वो अपनी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे तो जाहिर है वो किसी भी बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे, बेहतर तरीके से उससे बच सकेंगे, उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शुगर 90% लोगों की कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर 95% का कंट्रोल नहीं है, या तो उनका डायग्नोज नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो उनको दवाई नहीं मिल रही, अगर दवाई मिल रही है तो पूरी नहीं ले रहे, वो छोड़ देते हैं, कंप्लायंस का मामला है। तो वी आर कॉल्ड वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारी शरह शुगर की दुनिया में नंबर 1 लेवल पे आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ इतनी भरमार है, तो हमारी कोमोर्बिडिटीज इतनी है कि उनको कंट्रोल रखें, अपनी डाइट न्यूट्रिशन सही रखें, वजन सही रखें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज इज इम्यून बूस्टर। उसके बाद विटामिन डी का, मेरी स्टडीज में विक्टोरी स्टडी मैंने की थी, 5-6 स्टडीज मैंने की थी, उसने बताया था कि विटामिन डी का काफी रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सनशाइन तो फॉर्चुनेटली बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी औरतें, हम एक्सपोज नहीं अपने आप को करते, हमें अपने रंग का बड़ा फिक्र है, उसकी वजह से हमारा विटामिन डी 90% लोगों का कम है। तो अपनी विटामिन डी चेक कराएं, और वो कम होगा जरूर तो उसको लेते रहें, एक कैप्सूल 2 लाख यूनिट का हर महीने भी ले लें, तो आप बहुत हद तक कोविड की आउटकम्स बहुत बेहतर से हो जाती हैं। ये मेरी अपनी तहकीक है जो पब्लिश्ड है। अच्छा, जबरदस्त। मुझे ये भी पता है, आपने जितना मुतअद्दी अमराज में या वबाई अमराज पर आपकी जो स्टडीज हैं वो पाकिस्तान में टॉप पर हैं, उसके लिए आपने बड़ा काम भी किया है, इसलिए हमने आपको तकलीफ दी। आपको बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर जावेद अकरम साबिक वज़ीर सेहत और वबाई अमराज के, मुतअद्दी अमराज के माहिर थे हमारे साथ। हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची में जो हमने एक बहुत बड़ा मसला देखा ट्रैफिक हादसात का, खास तौर पर जिनमें हैवी ट्रैफिक आती है और ऐसे लगता है कि मोटरसाइकिल वाला या कोई रिक्शा वाला वो कुचला गया है और कोई पुरसाने हाल नहीं, एक के बाद एक मेंटेनेंस नहीं है, गाड़ियों को रोका जाता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, मसाइल हैं। अब ये कहें कि अलमिया ये पूरे मुल्क में फैलता चला जा रहा है। लाहौर में हादसा हुआ रात को ही और 3 लोग चिंची में सवार मौके पर उनकी हलाकत हो गई। उकाड़ा में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया रिक्शे के साथ। तो ये ट्रैफिक हादसा क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एंकर पर्सन फ़ारूक शहबाज बड़ाइच हमारे साथ होंगे, आप डिजिटल मीडिया भी इनको देखते हैं। इस ब्रेक के फौरी बाद
پاکستان میں ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے اس طرح کے حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی رات کو ایک واقعہ لاہور میں رپورٹ ہوا. ایل ڈی اے ایونیو سوسائٹی ہے راون روڈ پر, اس کے چوک پر تیز رفتار ڈمپر جو ریت کا ہے, آپ دیکھتے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے, یعنی جو لمٹ ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ تیز وہ چلا رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ ڈمپر چنگچی رکشے پر گرا, موٹر سائیکل سوار پر گرا, 3 لوگوں کی اس میں موت ہو گئی. اکاڑا سے بھی اسی طرح ایک حادثہ رپورٹ ہوا ہے. ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر, باپ 2 بیٹے اور بیٹی جاں بحق, یعنی تو خاندان ہی ایک طرح سے ختم کر ڈالا. کیوں یہ حادثات ہمیں بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ ہم نے اس وبا کو, اس المیے کو, اس سانحے کو دیکھا ہے کراچی میں, اور اس پر ہم نے جب یہ دی پلس پروگرام شروع کیا تو جو پہلے پروگرامز کیے تھے ان میں ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ خدارہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, سب سے بڑا شہر ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, روزانہ اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اب افسوس کے ساتھ کہ ہم دوسرا بڑا شہر لاہور دیکھتے ہیں, وہاں یہ کم تھا, کیونکہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو راستے ہیں داخلی یا خارجی راستے, وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ہیوی ٹریفک کو روک لیا جاتا ہے اور رات 11-12 بجے کے بعد ان کو آنے دیا جاتا ہے. لیکن اگر اوور سپیڈنگ ہو رہی ہے, اگر ان کی مینٹیننس نہیں ہے, تو یہ چلتی پھرتی موت ہے. آپ ایسے ہے جیسے سڑک پر اگر آپ جا رہے ہیں تو موت کے کنویں میں آپ اس وقت ٹریفک میں ہیں. موٹر سائیکل اور چنگچی رکشہ یا رکشہ یہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. فاروق شہباز وڑائچ میرے ساتھ ہیں, مشہور معروف اینکر پرسن ہیں اور سوشل ایشوز پہ بڑے زبردست پروگرامز کرتے ہیں. ٹی وی پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زبردست, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈیجیٹل میڈیا پہ سب لوگ آ چکے ہیں, لیکن کانٹینٹ وائز جو اچھا کام کر رہے ہیں ان میں فاروق شہباز ہیں. فاروق, یہ بڑا الارمنگ ہے. ہمارے ہاں جو بنیادی چیزیں ہیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان پر اتنی بات کرتے نہیں. پریڈومیننٹلی ظاہر ہے پالیٹکس پر دیکھا جا رہا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, لیکن وہ چیزیں جو بنیادی طور پر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, صرف قانون کی اگر ہم اس کو لاگو کر دیں. ہم سیف سٹی کا سنتے تھے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اوور سپیڈنگ پر کئی دفعہ ہمیں پتہ لگا جی گھر میں آ جاتے ہیں, آپ کے چالان آ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ ان کے ہیوی ٹریفک کے ساتھ ہو رہا ہو تو پھر اوور سپیڈنگ کیوں کریں گے؟ یہ تو حادثہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے جو لاہور میں ہوا ہے. جی بالکل اسامہ, درست فرمایا. میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. جی, یہ واقعہ لاہور کیا, کراچی کیا, اسلام آباد کیا, کہیں پہ بھی پوری دنیا میں افسوسناک ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی اپنے بڑی دلچسپ, ہم زیادہ متواتر خبریں سن رہے تھے تیسرے ہفتے, دوسرے ہفتے ہمیں یہ خوفناک دیتی تھی. اور اب یہ آپ جب مجھے یہ آپ ایک دن پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں, جب آج ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں, تو 1 ہفتہ پہلے ڈمپر کی جو بریک فیل ہونے سے 5 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. اور یہ جو ہے کا لاہور کا ہی واقعہ ہے, کوئی پرانی بات نہیں ہے. کوئی بھی یاد کرے گا تو اخبارات میں ہم نے وہ معصوم چہرے بھی دیکھے ہیں جو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور اسی ڈمپر کے بریک فیل سے 5 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی کو بیٹھے تھے. میں جو ابھی یہ ریسنٹ واقعہ ہوا ہے تو میں ایک تھوڑی سی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ آلٹ رینج ہے, اس کے اوپر خاص طور پہ بڑھ گئی تھی واقعات کی جو اچھا, اور خاص طور پہ ہیوی ٹریفک. ہاں فاروق, میں چاہ رہا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آواز بار بار بریک ہو رہی ہے, میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ آپ کو نا آڈیو پر اگر ہم لے لیں, بہت معذرت دیکھنے والوں سے, کیونکہ جس جگہ فاروق شہباز ہے وہاں انٹرنیٹ کا شاید تھوڑا پرابلم ہے, کیونکہ یہ پنجاب میں جو آندھی اور طوفان آیا, ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی کے بارے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, کبھی شارک کاٹ جاتی کبھی کچھ, لیکن آج تو واقعی آندھی اور طوفان کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اس میں پرابلم ہے. تو ہم تاکہ آپ تک ان کی بات پہنچ سکے, بڑی اہم وہ بات کر رہے ہیں کہ سالٹ رینج کی کلر کہار کے قریب یہ ہوتا تھا کہ بس حادثات اس طرح کے, پوری اسکول کی بس, وہاں کئی بچے اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. جی فاروق کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ لاہور میں بھی اب جب یہ خبر یہ بنی ہے تو ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لاہور میں بھی ڈمپر کے حادثات شروع, اور جو ہیوی ٹریفک ہے یہ لوگوں کو کچل رہی ہے. آپ کی 2 نشاندہی بڑی زبردست ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی اوور سپیڈنگ اگر ہو رہی ہے, یعنی ایک ان کا ٹائم طے ہے, ٹائم کے بعد شہر میں انٹری ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی یہ کیا ہے کہ بریک نہیں لگ سکی,
اور بریک فیل ہو گئی ہے یا کسی بھی وجہ سے جو معصوم جانیں گئی ہیں، دیکھیے اس پہ بڑی سختی سے آپ کو عمل درآمد کروانا ہوگا. یعنی اگر آپ کو یاد ہو، میں ایگزامپل ابھی دے رہا تھا کہ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ سالٹ رینج والا جو ایریا تھا اس پہ بسیں اور جو ہیوی ٹریفک تھی وہ اوپر جاتے ہوئے سپیڈ کرتی تھی، تو بعض دفعہ بے قابو ہو کے کئی جانیں وہاں پہ گئیں. پھر ہم نے اپنے نقصانات کے بعد سیکھا غلطیوں سے، اور اب آپ دیکھیں کہ اسی رینج میں جب ہماری یہ بسیں وغیرہ جاتی ہیں تو موٹر وے کی گاڑی ان کو آگے سے گائیڈ کرتی ہے، ان کو ایک قافلے کی صورت میں لے کے جاتے ہیں خاص جگہ تک جہاں پر یہ بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے. جی تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2025 میں بھی ہم کوئی حادثات کا انتظار کرتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، پھر ہم میڈیا شور مچاتا ہے، پھر کوئی قانون حرکت میں آتا ہے، پھر پارلیمان میں آواز اٹھائی جاتی ہے. تو ہم کیوں نہیں آج تک 2025 میں سیفٹی کے حوالے سے کیوں نہیں کچھ کر سکے؟ آپ اگر اس کی ریشو دیکھیں باہر کے ممالک میں، یہ شاید نادر ہی حادثات آپ کہتے ہیں کہ دنیا نے سیکھ لیا ہے کہ کہاں پہ ہم غلطی پہ ہیں، کون سا کام کریں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا. اور یہی ہے کہ ہم کراچی سے بے شک سیکھ لیں، وہاں پہ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن لاہور میں ان پچھلے 1-2 ماہ میں نے جو واقعات سننے شروع ہوئے ہیں، تو میں تو یہ ہم تو اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ڈمپر آپ کو کب کچل دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سختی سے آپ قانون پہ عمل درآمد کروائیں. ان لوگوں کی یہ جو ہیوی ٹریفک ہے ان کی بریک چیک ہونی چاہیے، ان کی سپیڈ لمٹ جو ہے مزید کم کرنی چاہیے. اور ان کے جو ہماری پوری لاہور جو ہے یہ اتنا بڑا شہر ہے، اس کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہیں، پورا سیف سٹی کا نظام موجود ہے. آپ ان کو چیک کریں، ان کو انشور کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ جو تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا، وہ 2 خاندانوں کو تباہ کر گیا تھا. اس کے بعد وہ بچہ آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہے، کم عمر بچہ تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا جی اب کوئی نہیں چلائے گا 18 سال سے کم والا لائسنس کے بغیر. تو ہم بڑے افسوسناک. اچھا فاروق، میں آپ سے عرض کروں، اس پہ ہم نے تفصیلی پروگرام کراچی کے حوالے سے جب کیا تو اتنے اس میں ہولناک انکشافات تھے. چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر نشہ، ڈرائیورز مختلف قسم کے نشے کرتے ہیں کیونکہ ان کو مسلسل گاڑی چلا رہے ہیں، 12 گھنٹے 16 گھنٹے سفر میں ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا. لائسنس ویسے ہی مل جاتا ہے، کوئی آپ کو کوئی پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ وغیرہ، ویسے ہی آپ کو مل جاتا ہے پیسے دے کر. اس کے علاوہ زیادہ کمائی کے لیے کہ ہم نے جتنی دیر میں کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اگر ہم سپیڈ لمٹ میں رہتے ہیں تو 2 کام کر لیں گے، زیادہ کمائی ہو جائے گی. یہ بنیادی میں چند چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو لگتا ہے کہ یہ یہاں یہ بھی آ رہا ہے کوئی آپ کا جو وہیکل سیفٹی، گاڑی کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جی اتنے سال بعد گاڑی چیک کروانی ہے. کوئی آپ کو خیال ہے یہاں پر چیکنگ کوئی ہو رہی ہے؟ جو ٹریکٹر آ رہے ہیں پیچھے، ٹرالیز ہیں، ان کی کوئی چیکنگ ہو رہی ہے؟ ٹرکس کی کوئی چیکنگ ہو رہی ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ اسامہ غالب صاحب، میں نومبر کے مہینے میں یو ایس گیا تھا الیکشن کور کرنے. تو میں آپ کو حیرت انگیز ایک انفارمیشن دے رہا ہوں جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے. جی. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے، آپ کو پتا ڈاکٹر کی سب سے اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں یو ایس میں. جی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو یہ ہیوی ٹریفک چلانے والا ہے، جو سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے، آپ کو پتا یو ایس اتنا بڑا ہے، اس کی جو اجرت ہے وہ بھی اتنی ہے، اس نے اتنے گھنٹے گاڑی چلانی ہے، وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہونا چاہیے. اور پھر اس کی اجرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ڈاکٹر جتنی تقریباً اس کی اجرت بنتی ہے، لیکن وہ اتنے گھنٹے کے بعد گاڑی نہیں چلا سکتا. رولز یہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں ڈرائیور جو ہیں وہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے وہ کہتے ہیں میں زیادہ پیسے کما لوں. آپ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں کبھی آپ جو آپ انکشافات کر رہے ہیں یہی ہے نا حادثات کی وجہ کہ آپ نے ہیوی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا مکمل کوئی چیک اپ کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی ایک محکمہ تھا جو ماحولیات کا، وہ نکلا جب زیادہ اسموک کا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے دھواں بہت ہوتا ہے. ان دنوں میں چیک کرنا شروع کیا، پھر چلان کرنا شروع کیے. ایک سسٹم بنا دیں آپ، قوانین بنا دیں کہ بھائی جو یہ اتنی بڑی گاڑی لے کے سڑک پہ آئے گا اس کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، گاڑی کا چیک اپ ہونا چاہیے، ہر مہینے لازمی کر دیں آپ. اس کی سپیڈ چیک ہونی چاہیے، وہ بندہ کوئی نشہ آور چیزیں تو نہیں لیتا، وہ بندہ اوور ڈیوٹی تو نہیں کرتا. یہ ہم دوسرے ملکوں سے سیکھ سکتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک سے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ فاروق شہباز وڑائچ، صحافی اینکر پرسن، آپ نے وقت دیا. یہ جو اب ڈمپر ہم دیکھ رہے ہیں، ہیوی ٹریفک کی موت بانٹتی پھر رہی ہے، اگر قانون موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، اگر ان کا صحیح طریقے سے اطلاق کیا جائے تو ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں، یہ قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں.
یہ جو گھروں کے چراغ بجھ رہے ہیں یہ ہم بچا سکتے ہیں، لیکن توجہ اس طرف دینے کی ضرورت ہے. بنیادی چیزیں سیوک سینس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن ایک حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی بات کہیں ہوگی، اچھا کوئی ایکشن لے لیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ اسی طرح کے حادثات نظر آتے ہیں، کیونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جو جس کا کام ہے وہ کر ہی نہیں رہا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.